أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إلى آخر الحديث. دوستو بزرگوں اور عزیزوں، ماشاء اللہ طالبات، معلمات، معلمین سب کو میں ایک ساتھ طور پر کر رہا ہوں. جس حدیث کی ابھی تلاوت کی گئی ہے اس کی بہت شان ہے. اسلام میں اس حدیث کی بہت عظمت اور بہت بزرگی ہے. اس حدیث کو عموماً علماء محدثین بزرگان بھی بیان کرتے رہتے ہیں. کلام بھی فرماتے ہیں کیونکہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ پورے دین کی بنیاد اسی حدیث پر ہے. دو چیز ہے: نیت، علم اور عمل. مجھے فرمایا کہ تین چیزوں کی بنیاد. نیت، اس کو اخلاص سے ثابت کیا ہے. دوسرے علم، تیسرے عمل. ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں ان تینوں چیزوں کو لائے تب فلاح اور کامیابی ہوگی. صرف زبانی خرچ نہیں بلکہ خود اصلاح کی فکر ہونی چاہیے. جب نبی اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے
ولی کرتا ہے پھر ہمارے شما کیوں قابل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علامہ اصلح لی شانی کلہ. حضرت مولانا محمد یاسر رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے بیٹھتے دعا کرتے تھے. خود مولانا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا حی یا قیوم بہت اہم دعا ہے. اس کا تو معمول ہر مرد اور عورت کرتا ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے جو شخص فجر کے فرض اور سنت کے درمیان 40 مرتبہ پڑھنے تو اس کو یہ فضیلت ہے حیات قلب. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ. ہمارے ہر شان کی اصلاح ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اخیر تک اپنے اصلاح کی فکر میں رہے. تمام انبیاء کا حال ہے, تمام اولیاء کا حال ہے, کبھی وہ آپ نہیں ہوتے. تو اندر اس میں مرد عورت سب برابر ہے, کوئی مستثنا نہیں. دیہاتی اور شہری, عربی عزیز شکلی ضروریتی یہ تعلیمات کا فضل الناس تمام لوگ کے لیے کوئی سے مستثنا نہیں. جب نبی کو تعریف کر رہا ہے خود اپنی طرف وجہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اصلی بھی شادی اللہ میرے ہر شان کی اصلاح ہوگا. معلومات کی اصلاح کی ضرورت آخر تک ہوتی ہے. نبوت سے بڑھ کے کوئی درجہ نہیں, لیکن نبی کی اپنی اصلاح کی فکر رکھتا ہے. اصلی بھی شادی کہ اللہ ہمارے ہر شان کی اصلاح فرمانے میں بلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور عام جھپٹے بھر مجھ کو اپنے نفس و کامل چھوڑی انہیں شیطان واقع دیتا ہے. آتا ہے بزرگوں واقعات لکھے ہوئے بہت سے واقعات. اخیر وقت میں شیطان پہنچا اور کفر کی تعلیم دینے لگا, توحید سے برتن کرنے لگا, اور یہ بھی کہا اس نے کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور آپ کو کہہ رہے ہو کہ آپ شیطانی اغوا سے چھوٹ کے جا رہے ہیں. ان بزرگوں نے کہا نہیں ابھی کہاں چھوٹا, یہ چند منٹ باقی مجھ سے چھوٹ جاؤں گا تب سمجھوں گا کہ میں چھوٹ کے جا رہا ہوں. اخیر تک اس بنا پر اصلاح ہم سب کے لیے ہوئی, کیونکہ میں سن رہا ہوں آ رہا ہوں کتنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہماری بھی ضرورت ہے, ہم کو بھی ضرورت ہے, مدرسے والوں کو, خانقاہوں کو, جو تو مقدم ہے ہر انسان کے لیے اپنے اصلاح کی یہ فرض عین ہے. جو مختار میں خود لکھا ہوا ہے جس طرح نماز روزے کا علم ضروری ہے اسے کبر کا علم ضروری ہے. کبر کسے کہتے ہیں, حسد کسے کہتے ہیں. یہ ہے میرے دوست رسمی چیزوں سے کسی کو اب ہم کو آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے. ساری دنیا میں جانا سب کے سامنے یہی ہے. یہاں تو کم آدمی ہزار لگ جاتے ہیں. علماء رہتے سے فکر نہ کرو, اصلاح کرو. یہ کہہ کے نہیں سمجھ سکتے کہ خود مجدد صاحب نے فرمایا کسی نے ان سے خلافت نامہ مانگا ہے, کہا دیکھو خدا کے خلافت نامہ میرا کام نہیں ہے, مجدد الفسان کہہ رہا ہے یہ خلافت نامہ میرا اللہ کا کام ہے. عمل کرو, عمل کرو. تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھے گا, اللہ کا رسول بھی دیکھے گا, مومنین بھی دیکھے گا. عمل بہت ضروری ہے میرے دوست کو اپنی اصلاح کی میری. اللہ اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما اعطیتنی. جو آپ نے دیا اس کو صبر کیجیے. اللہ جو آپ نے نعمت دیا ہے ایمانی کی نعمت ہے, اس کی قدر کرو.
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہم انی اسرک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعده کفر ورحمتا انال بها شر برحمتی فی الدنیا والآخرہ. اسرک ایمانا لا یرتد کون کہا ہے؟ نبی کی دعا ہے، سند سے ثابت ہے، بخاری بے وزن سب یہ حدیثیں موجود ہوگی. اللہم اسرک بشان اللہ اللہم انی اسرک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعده کفر ورحمتا انال بها شر برحمتی فی الدنیا والآخرہ. اپنی اصلاح کرو، دوسروں کے فکر میں کیا پڑھتے ہو، کچھ تمہارے دل میں کتنے بت بھرے ہوئے ہیں اس کو دیکھو، اس کو نکالو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کی اصلاح، یہ ہے نیت. علم سے نیت یہی بنی جائے گی. پہلے فکر ہوتا ہے، علم آتا ہے، بلکہ ہمارے اندر روز آتے پہلے سننا ہوتا ہے، پھر فکر ہوتا ہے، پھر فہم ہوتا ہے، اس کے بعد عمل ہوتا ہے. کیا کرو گے؟ اول مرحلہ میں جو سمجھنا بات آنا تو سنتے ہی نہیں، دین کی بات سنتے ہی نہیں، سنتے ہوتے اس کام کو اڑا دیا. اب عمر تھوڑی بہت بیدار معلوم ہو رہی ہے. میں ابھی آپ کی اس سے پہلے گورا ہو گیا تھا. ارے اللہ والے کوئی ساتھ ہمارے گاؤں کتنے لوگ تھے، کتنے عمل کرو، عمل کرو. بہت ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب پوری بات ان کی اسی لیے ٹوٹ گئی. ہم لوگ پڑھتے تھے کتنے ساتھ پڑھے، چند دن کے بعد کہتے تھے تم لوگ کیوں پڑھتے ہو؟ یا اللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، بخاری پڑھ رہے ہیں، ترمذی پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہ کہلوانا چاہتے تھے. کیا بخاری کے طالبات یہ مفید نہیں؟ بخاری کے طالبات کے لیے بچوں کو بھی سمجھنا ہے. تم سمجھو تب سمجھے، معلوماتی سمجھنے یا معلومی سمجھنے کی بڑی بات ہے. کیوں پڑھتے ہو؟ ہم لوگ کہتے تھے حضرت پڑھیں گے عمل کریں گے، کیا بہت مشکل ہے. علم کا عمل بہت بڑی بات ہے. اللہ علم کا تقاضا یہاں عمل کا ہے. علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو علم سے نہیں کھول دیا. علم سے نہیں ماننا ہے. ترجمہ کے لیے پڑھانا علم کو کیوں لے آئے؟ اگر تھانی جیسا آدمی کہہ رہا ہے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، کیا ہم نے علم سے تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا؟ ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کے سینے کو علم اور علم سے نہیں کھول دیا. دیکھیے ترجمہ معلوم ہوا کہ صرف جاننا کوئی موضوع نہیں ہے، جاننے کے بعد علم پیدا کرنا اخلاق. علم جو ہے اخلاق کا اعلیٰ فرق ہے. جس طرح نمک مرچ جو ہے کھانے کا اعلیٰ فرق ہو جاتا ہے، اس طرح علم اخلاق کا اعلیٰ فرق ہے. علم کو جب فرق ہوگا تو مل ہو جائے گا، مل کو پڑھنے سے علم ہو جائے گا. جسے کھانے میں حیثیت مل کی ہے ویسی اخلاق میں حیثیت علم کی ہے. آج علم کا ایک بات کوئی بتا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے. میں نے بہت دن پہلے سیدنا غلام نبی صاحب غلام علی جس کے تعلیم پر پوری ترکی کو حکومت چل رہی ہے، انہیں کے شاگرد تھے خالد پوری تشریف لائے تھے. ملاحظہ کر رہے تھے، چٹے میں بیٹھے ہوئے تھے. شاہ عبدالعزیز صاحب ان سے ملنے گئے. خالد پوری سے کہا نہیں میں ایک کام کرنے لایا، اپنے دل کو درست کرنے کے لیے ترکی سے میں یہاں آیا ہوں ہندوستان دلی میں اس وقت آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا. شرابی ہند شاہ عبدالعزیز صاحب کا اعتراض نہیں کیا. کہا حضرت میں یہ کام کر لوں گا تب حضرت کی خدمت میں خود حاضر ہوں گا. وہ اسی سے سلسلہ اسی بادشاہ ہے، اسی سلسلے سے ہے. لے کے گئے ہندوستان سے ہو کر. اب بھی نقشبندیہ موجود ہے، شیخ محمود آبادی اب بھی موجود ہے. الحمدللہ مجھ سے ہر ملاقات بھی ہوئی ان سے جو ان کے شیخ ہے.
بہت بالکل جو یہاں کی بات بزرگ تھے بالکل نہیں طرح سے مجھے کہا اللہ تعالیٰ اب بھی زندہ ہے وہ چیز حاصل کیا ہے. علم سیکھنے نہیں آئے تھے، علم سیکھنے کے لیے آئے تھے. پھر خالد قربی حضرت عائشہ صاحب کے یہاں وہی علم سیکھنے نہیں گئے تھے، علم سیکھنے گئے تھے. اس کی جگہ اللہ نے شرح صدر ہر آدمی دعا کرتا ہے رب اشرح لی صدری، اللہ ہمارے سیرت کو کیا کھوتی ہے کھوتی ہے سیدا کرو، اس سے کھولا کوئی مقصد ہے. اس علم کے ذریعے سے دل کو محبت الہی سے منور کرو، اس کے اندر صبر لاؤ، اس کے اندر صبر علم کا مطلب صبر لاؤ، برداشت لاؤ. تو خود شاہ غلام علی صاحب نے کیا بات میں کہا تھا الفرقان میں دیکھا تھا. اور صوفیہ کے اخلاق میں سے سب سے اہم ایثار دوسروں پر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، ایثار ہمدردی غمخواری صوفیہ کی اصل اخلاق ہے. آج وہی نامائد ہو رہا ہے، نہ صبر ہے نہ سکون ہے نہ علم ہے. ہم اپنے کو ہم تو اپنی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے جو فوائد ہیں اس سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ مزین فرمائے. بہت بڑی چیز ہے. بخاری معمولی آدمی نہیں تھے. بخاری وہ ہے جو یہ کہتے ہیں انشاءاللہ العظیم. اگر بخاری کو سب سے درس ہو جائے گا نہیں بخاری وہ کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا. بخاری کے قول غیبت کے بارے میں کہہ سکتا ہے، ہمت بھی کر دے کہ غیبت. اور لکھا ہے علامہ شاعر نے لکھا ہے کہ غیبت سے بچنا صدیقین میں سے ہے. جو صدیقین میں سے وہی غیبت سے بچے گا. دونوں ملا دیے. بخاری کیا کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ غیبت کے بدلے مجھ سے سوال نہیں کرے گا. کوئی ہے دعویٰ کر سکتا ہے غیبت ہم نے نہیں کیا؟ اللہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ غیبت نقل الصالحین ہے. صالحین کا نقل جو آئس کریم پر رکھا جاتا ہے کھانے کے بعد تو نقل اسی کہتے ہیں. کہا نقل الصالحین، صالحین کے نقل یہ ہو گیا یعنی صالحین کی قیمت رکھتے ہیں. امام بخاری نے فرمایا کہ انشاءاللہ جب کتنی اوپر مصیبتیں آئی امام بخاری پر، معمولی بہت مصیبتیں آئی. ایسی مصیبت آئی ان کو کہنا پڑا کہ اللہ زمین ہمارے اوپر تنگ ہو گئی، ہم کو اٹھا دیجیے. امام بخاری اصحاب الکتب بارہ کتاب اللہ کا مصنف یہ کہہ رہا ہے. لوگوں نے اس کو اتنا ایزا کیا، تبھی تو ابھی مان لیتا ہے آپ کو جانتی باہر تو جانتی ہوں گی. انہوں نے کہا جہاں گئے کتنا جہاں گئے لوگوں نے بدنام کیا. آخر کا زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی، اس کو اٹھا دیجیے. اچھا 3 دن کے اندر اٹھا دیجیے. لیکن انہوں نے کیا کہا جسے کبھی کسی کی غیبت نہیں کیا قوم کا ساتھ معاملہ اس کے ساتھ یہ تھا. غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحیح بات کو پسے پوچھ کہنا جو اس کو ناگوار. یہ غیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے آیت سننا اگر وہ آئے اس کے اندر وہ تھا کہا تھا تو وہ تھا. غیبت وہ ہے کہ صحیح بات جس سے اس کو تکلیف ہوگی اس کو چھوڑ کر یہ غیبت ہے. شام ہو الہ آبادی جو ہمارے اندر دونوں بچے ہوئے تھے کارن ہوئے تھے بمبئی بھی چلے گئے وہاں رہے. ان کو یہ قول ملا شام ہو الہ آبادی کا کتنے بڑے دور ہر صحیح بات کہیں نہیں جا سکتی. شام ہو الہ آبادی کا قول ہر صحیح بات کہیں نہیں جا سکتی. کون جو ہمارے سلسلے چشتیہ کے سب سے اہم بزرگ ہیں عالم زبردست عالم بھی تھے. ہر صحیح بات کہیں نہیں جا سکتی. جیسے غیبت مثال دیا 4 مہینے سے میرے خیال بیان کرتے رہے ماشاء اللہ کہیں بات ہر صحیح بات کہیں نہیں جاتی. جیسے غیبت صحیح بات ہے یہ کہیں نہیں جاتی اور اگر غلط بات ہے تب تو ہے غلط. امام غزالی ان پر بھی کسی مصیبتیں آئی. امام بخاری کیسی مصیبتیں آئی. معلوم ہوا کہ اس تاریخ میں یہ مشقتیں بھی آتی ہیں
یہ امتحانات ہیں، اسے گزارا جاتا ہے. یہ سب انحطاط کے مقامات ہیں جن سے ان کو گزارا جاتا ہے، جس کے لیے ہم کو تیار نہیں ہے. خون دل پینے کو اور رقص جگر کھانے کو یہ غذا ملتی ہے دانا تیرے دیوانے کو برداشت کیا جاتا ہے. میں سبھی لوگوں کا رہا ہوں، بچوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، بڑوں کو کہہ رہا ہوں. میں تو بڑوں کی اس طرح بولا جاتا ہوں، بچوں کو اس طرح نہیں بولا جاتا. بیالی میں ماشاء اللہ سننے جب سنا میں یہاں آ گیا، گھر سے کہاں سے آیا موسا کس ضلع سے دوڑ کے آ گیا. 10 عالم ہے، قاری ہے، مفتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے علم کے قدر کرنے کی، اور علم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کسی کے ہاتھ میں آ جائے وہی ہے. گھر میں بھی تم علم کے پابند ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے پابند ہو، گھر میں بھی مرنے میں بھی. میں کل ایک بات کہی تھی، گجرات دن کا بہت ہی بڑا ہے. یوم سکون کل کہا تھا نا، یوم سکون وہ ملازمت بزرگ لوگ نے اتنی میں چھوڑ دیا ہے. بزرگ لوگ بڑے لوگوں نے اتنی میں چھوڑا ہے. یوم چپ رہنے کا زمانہ ہے اور گھر کو لازم پکڑنے کا زمانہ ہے. اليوم یوم سکون وہ ملازمت البیوت. اس حقیقت نے بڑھا دیا محاسبت النفوس. تنہائی میں بھی اپنے نفس کی نگرانی رکھو، اس میں بھی گڑبڑ کر سکتا ہے. جہاں ماشاء اللہ فرماتے تھے کہ جو متکبر ہے اس کو تنہائی میں بھی چین نہیں ہوتا. جو کسی سے حسد رکھتا ہے تو اس کو تنہائی میں بھی چین نہیں آتی. کیا بات ہے؟ یا تو تکبر کو بیان بنا رہے یا کسی بیان بنا رہے، کوئی بات نہیں ہوتی. دوست تو یہ ہے امام بخاری اپنی اسلام یہ بات تک نہ کرنا معمولی بات نہیں ہے. یہ بات اور یہ علامہ شاعر نے لکھا ہے کہ جو غیبت نہیں کرتا وہ صدیقی میں سے ہوتا ہے. معلوم ہے کہ امام بخاری صدیقی میں سے لکھے، عام آدمی نہیں تھی، صدیقی میں سے. لیکن ان کے ساتھ ہی معاملہ ہوا، صبر کیا، کبھی کچھ کہا نہیں. بس یہ کہے اللہ زمین ہمارے اوپر تنگ ہو گئی، ہم اٹھا دیا. یہ ہے بخاری. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بخاری کے جو آداب ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نہیں. میں نے پرسوں سے کہیں کہا تھا، کل بمبئی سے سنا ہے کہاں مولانا آپ نے بڑی عمدہ بات کہی کہ بخاری کو مدرسوں سے نکالو، عوام میں لے آؤ. بخاری خالی مدرسے کے لیے نہیں ہے. اس کو بہت پسند کیا، قریب بنایا، اتنا پسند کیا کہ تم نے کہا کہ بخاری کو صرف مدرسے تک نہ رکھو، بخاری کو اپنے گھروں میں لے آؤ، بازاروں میں لے آؤ. وہ آداب میں نے سکھا ہے. آدابی میں تو ہے بخاری صرف آدابی ہے، کیسے استاد رہے، شاگرد رہے، کیسے مولوی، سب تو ہے بخاری کے. دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کی خود کتاب ایک ہے ادب المفرد کا نام ہے، آدابی میں دکھائی نہیں. اس وجہ سے اس کی تعلیم اپنے گھروں میں بھی ہونی چاہیے، مدرسوں میں بھی ہونی چاہیے، خود اپنے کو بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. انما الاعمال بالنیات، عمل کی بنیاد نیتوں پر ہے. میں خود سنا ہے، میں ضرور کا نام سنا ہوں، جو تھارا موڑ کے تھے. ہم لوگ مطلب سے ایک بات پڑھتی ہے مسئلہ سے اس کے درمیان میں، وہاں انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے شروع سے لے کر کے اخلاصی میں بس کیا، کوئی بات ہی نہیں کیا. ماشاء اللہ کا انہوں نے کہا، انہوں نے کہا اتنا بڑا آدمی وہ کہا تھا یہ ہم لوگ پہنچانے کے لیے وہاں پہ آیا. یہ وہ شخص ہے جسے اخلاصی پر بحث کیا، لیکن قوم نے کیا ان کو بخشا نہیں، بخشا نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی تعلیمات کی قدر نہیں ہوئی. ان کو پہنچنا تھا الہ آباد کو ہونا تھا، گورکھپور ہوتے ہوئے، جہاں ان کے شیخ علامہ ابراہیم آنے والے تھے. میں سمجھتا ان کے لیے پہنچے تھا بات، کیونکہ یہاں نہیں آ سکتے تھے، بہت مشکل. اللہ تعالیٰ نے کتنی رجوعات دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے مشائخ کو خالد طیب صاحب کو سب سے بچے خود بحث کرتے کام کرتے تھے. اردو سے طاہر پالے گا جس کو خود خالد طیب صاحب پڑھاتے تھے. جب وہ آئے تو حضرت کو معلوم بھی تھا کہ نہیں معلوم تھا، لیکن حضرت اللہ نے مار گئی نہیں بیٹھے، پوری بات کیا خالد طیب صاحب پر. یہ قدر کے لائق تھے مولانا، وہ قدر کے لائق تھے، ہم نے قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس بے قدری کو معلوم فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بات میں کہا تھا انما الاعمال بالنیات.
حضرت جب تشریف لاتے تھے 3 دن کے لیے روم میں تو زیادہ اسی کو بات کرتے تھے ان نماز ہماری دنیا حضرت ہم لوگوں سے آدمی میں سے بیٹھے ہوئے تھے کسی نے کہا بھی اتنا مست کرتے تھے 3 دن خود مولانا بیٹھے وہاں سب ان نماز اسی کو مرتب کیا ہم لوگوں نے مرتب کرنے کا حضرت کے 3 جلدیں ہوتی 4 جلد چھپے جا رہی تو پہلی جلد میں میرا خیال ہے نیتی کو بات ہے پڑھ لیجیے نیتی کو بات ایک بہت بڑے یہ گجرات کے سردار ورما کے مولانا عبداللہ کابودری تھے انہوں نے کہا بھائی یہ بات ہم نے نہیں خود یہ سارے عالم میں ان کا شعرا ہے نہیں جانتے ہیں بھائی کہاں کی بات کیا حضرت نے لے لیا اور 25,000 خریدا اور کرانا لے کے تقسیم دیا یہ آپ کے قدر میں کوئی جانتا بھی نہیں کوئی جانتا بھی نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے قدر کی طرف جو ان کی تعلیمات مشائخ نہ ہوتی تعلیمات موجودی بولے کتنے لوگ پڑھتے ہیں دوسری جگہ پڑھی جا رہی ہے سب جانتے ہیں دوسری جگہ سب جانتے ہیں کوئی جانتا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات کا عمل کی طرف ان نماز اعمال دنیا وہی نماز کو جو یہ کرو وہی آئے گا کل نکاح میں بیان کیا نکاح یہ کیا ایک رسم ہے ایک بنا دے گی ہندو بھی کر رہے ہیں انگریز بھی کر رہے ہیں لیکن اس نکاح میں اس نکاح میں فرق ہے یہ نکاح وہ نکاح ہے جو سنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نکاح کو یہ سمجھے کرو یہ سنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر اس نکاح کی کتنی عظمت ہو جائے گی اس نکاح میں انہوں نے پہلے کی برکت آ گئی نکاح یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منع کر رہے ہیں کھانے میں بھی نیت ہونی چاہیے کھانے تانیس قلوب المؤمنین امام غزالی نے لکھا ہے یہ دعوت کی تعلیم کیا ہے تانیس قلوب المؤمنین مومنین کے قلوب کو مانوس کرنا ہے کھانے پینے مانوس ہوتا ہی نہیں تو چاول بیٹھ جاتے ہیں کچھ ہوتی ہی نہیں دیتے تانیس قلوب المؤمنین مومنین کے قلوب کو مانوس کرنا ہے وہ اخوان مومنین کے قلوب کو کرنا ہے اور معلوم کرنا ہے الفت پیدا کرنا ایک انس پیدا کرنا ہے اور ایک الفت پیدا کرنا اس لیے دعوت ہے اگر اس لیے سے کرو 100 ملے گا نہیں برسوار نہ لوگوں کے کچھ نہیں ملے گا بلکہ گاڑی دے کے چلے جائیں گے یہ دعوت یہاں ایک یہ ہے ایک یہ یہاں دعوت ہے جو اسلام کا بڑا آدمی آ رہے ہیں امام غزالی لکھتے ہیں تانیس قلوب المؤمنین مومنین کے قلوب کو مانوس کرنے کے لیے دعوت کرو کہ ایسے لوگ آئیں گے کھائیں گے خوش ہوں گے اس خوشی کے لیے دعوت کرو وہ تاریخ کو قلوب اور قلوب میں الفت پیدا کرنے کے لیے اور تیسری بات یہ ہے وہ تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل ہے یہ کرو کہ حضور کھانا کھلاتے تھے تو ہم اس طرح پر کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا کھلانے کا الگ سواب اور اس نیت کا الگ سواب دیکھو کوئی بات کرتے تھے ماشاء اللہ صاحب کو جانتے تھے ان کے لوگ بھی جاتے بیٹھے رہتے تو جاتے کوئی تعلیم وہ تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں وہ تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطعام طعام میں سنت کی اتباع کرنا اس سے سنت کی اتباع کا ثواب الگ کھلانے کا الگ یہ ہے امام غزالی وہ تانیس قلوب المؤمنین مومنین کے قلوب کو مانوس کرنا وہ تسنن بسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سنت جو کھانا کھلانے کی تھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او عبد الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام سے ہو جاؤ گے اللہ کی عبادت کرو کھانا کھلاؤ یہ بھی نہیں کر سکو ایسے سلام نہیں کر سلام بھی نہیں کرتے میں بیٹھا ہوا تھا اللہ یہ سامنے میں چند آدمی میں سلام نہیں کیا جان جنگلی لوگ کیا جانتے ہی نہیں سلام جانا نہیں سے کلام جانا یہ حضور کی حدیث ہے کہ نہیں او عبد الرحمن رحمان کی عبادت کرو سب عورت مرد سب کے لیے ہے ہمارا یہ آداب عورتیں کیا سلام کرتی ہیں کچھ سب کے لیے او عبد الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام یہ حدیث ہے کہ سنیے اللہ کی عبادت کرو نہ کر سکو کوئی کمی ہے کھانا کھلا دو ایک روٹی کے 100 پاؤں بننے بھاری ہو جائے گا آتا ہے
ورنہ ہلکا رہے گا ایک روٹی کے ثواب اب میں حدیثی یہ ہے میں نے سنا بھاری ہو جائے گا. اور یہ بھی جیسے سلامی کا دیا کرو سلام کرنے میں بھی روز کہتے رہتے ہیں السلام علیکم نہیں کرنا نہ وہ بات دن بھر السلام علیکم نہیں کرنا. الطعام وابشر السلام تدخل الجنة بسلام شانتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حضرت عبداللہ بن مسعود بازار جاتے تھے کسی کو ساتھ دے دیا چلے گئے آئے اس نے کہا ایک مرتبہ حضرت صاحب کیا جاتے ہیں بازار نہ کچھ خریدنا نہ جاتے ہیں گھوم پھر کے چلے آتے ہیں. کہا پیٹو نہیں ایسود والے بھی سمجھتا میں ادھر جاتا ہوں کہ سلام کرنے کے مواقع زیادہ ملے اسے بازار جاتا ہوں. یہ نہیں ہے سلام کرنے کے مواقع. اب سلام بہت ضروری ہے بہت. میں دیکھتا ہوں بچہ میں تو کچھ ہے ان علاقوں میں السلام اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت. السلام علیکم میں اللہ کا نام ہے اور اللہ کا نام جتنا کثرت لیا جائے گا وہی اللہ کے نام نازل ہوگی. یہ عرب آیت میں لکھا ہے اس کی وجہ لکھی ہے کہ السلام علیکم سے کیا کہتے اس لیے کہ یہ تو ہے ہی ہے ایک دوسرے کی تسلی ہوئی ہے. دوسری بات یہ السلام اللہ کا نام جب سلام پسند سے کہو گے تو اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے اللہ کے رحمت نازل ہوگی. کسی محدث سے کسی نے پوچھا حضرت یہ حدیث ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو کیا اللہ رسول کی حدیث ہوگا پڑے؟ کہا یہ تو اصل ہے تو اللہ کی رحمت خاص عروج ہوتا ہے بہرحال بزرگ ہوتا ہے. یہ نیت پر نیت کا چاہے آپ کچھ کر سمجھیے یا جو بھی سمجھیے اللہ تعالیٰ یہ بھی ان ہمارے دنیا مدار شریعت کا 3 حدیثیں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے اور یہ بہت اس کا درجہ بھی سنت کے اعتبار سے بہت بڑا مقام ہے ہماری دنیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. دوسری روایت جو اخیر کی بخاری کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے. جس سند میں پڑھی وہ حدیث چونکہ عملیات سے تعلق تھا اس کے لیے یہ اعتقادات سے تعلق تھا ادھر شدید حضرت عمر سے لے آئے اور وہ چونکہ عملیات سے تھا اس کے لیے حضرت عمر کی روایت لے لیں حضرت ابو ہریرہ کی کتنی کوشش تھے بخاری کا یہ مجھے ابتدا بھی اور مجھے اختتام بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. جن میں بات آئی یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے حضرت کا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی قدر کی توفیق دے. ان کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے. میں گیا تھا بچہ بہت آدمی تھے اس نے آپس میں ناشتے کے بارے میں ہو گیا سب مقابلہ کیا ہوا بہت دیر ہو گئی اس مقابلے میں. ان کے بھی ناشتہ ان کے بھی ناشتہ کہاں ناشتہ کرے گا یہ عجیب بڑی بات ہوئی. بہت بڑی ناشتی تھا بہت لوگ تھے اور بہت بےتوی سی باتیں سن ہوئی. میں جا گیا تو کہا حضرت آپ خالی چاہ کے سلام کر دیجیے. میں کہا سلام نہیں پوچھاؤں گا. میں نے کہا یہ حضرت وہاں تھانی کی جگہ ہے جو مجدد الملت کہلاتے ہیں اور انہوں نے زیادہ اصلاحات آزادی کی ہے اور میں آزادی کا پاتا ہوں. مجھے افسوس ہو رہا ہے افسوس مجھے تعلیمات کا عمل نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے مسائل اپنے مسلمین کے قدر کی توفیق فرمائے. ہمارے یہاں بھی اسلامی شعار زندہ ہونا چاہیے. سنت کا شعار نیت میں کوئی مشکل نہیں ہے. کھانا کھلائے نیت کریے کیا مشکل ہے اس لیے کہ سب لوگ خوش ہو جائیں گے یہ نیت کریے اور یہ کہ اللہ خوش ہو جائے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاتے تھے. اس کھانا کھلانے کی سنت پر اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں اگر چائے بھی پلاتے اس نیت سے کہ حضور نے بھی چائے پلایا لوگ بیٹھاتے تھے کدو کھلاتے تھے لوگ کھلاتے تھے. یہ سب ثواب ہی ثواب ہے. انسان کوئی اپنے عمل سے عبادت سے اللہ تو نہیں پہنچ سکتا لیکن اللہ نے عادات کے اندر بھی عبادات کا جو شعبہ رکھ دیا ایک حصہ نیت کی بنا پر. اسی وجہ سے بندے اس نماز روزے زیادہ کھلانے سے اللہ تک پہنچ جائیں گے کیونکہ نیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نماز روزے کی بھی توفیق دے پڑھنے پڑھانے کی. عورتوں کو بھی مردوں کو بھی یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اصلاح و تربیت کا خاص خیال رکھیں. میں جاتا ہوں ایسے لباس اللہ
اس لباس میں 10 لباس بن سکتا ہے. غربت کی شکایت بھی ہے اور ایسے لباس ہم تو پہن رہے ہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں بھائی نقل کرتا رہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس نقل کرنے میں خود عطا فرمائے اور مجھ کو بھی اجر و ثواب دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے قلوب میں اپنا خوف خشیت تقوی عطا فرمائے جس سے ہم اعمال صالحہ کو کر سکیں اور اعمال قبیح یعنی برے اعمال سے ہم بچ سکیں. جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا خشیت کیونکہ یہ سب چیزیں آسان ہیں اور دل سے خدا کا خوف بھی نکال دیا جو چاہا ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں. مگر آخرت ہے اور آخرت میں حسرت کو پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کی پیشی سے ہم لوگوں کو قبول عطا فرمائے. اپنے فضل و کرم سے اپنے رضا اور خوشنودی سے مشرف کر کے ہم سبھی لوگوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے. اس وجہ سے ضرور جنت کا بھی سوال اللہ منی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل. ہمارے فرماتے تھے کم سے کم ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کیا کرو. مردوں عورتوں سب کو کہتے تھے نہیں چلے گئے کتنے لوگ ہیں ایک مرتبہ تو جنت کا سوال کرو. اللہ نے جنت تمہارے تیار کر رکھی ہے. وہ جنت کا سوال نہیں کرو گے تو اللہ کی ایک بہتری ہے دوزخ کا اسے بنا ہو. اللہ منی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول عمل. آپ کو معلوم ہوا کہ عورتوں کے بارے میں خود انہوں نے بات فرمایا اور کہا ان اعمال کو ایسے عورتیں جنت میں ڈالے ڈالی گئی. اپنی اصلاح کی فکر مردوں کو تو کرنا چاہیے عورتوں میں پتا اور زیادہ کرنا چاہیے. ربنا منا انک انت السمیع العلیم. ہم کو بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ یہاں تعلیمات کا سلسلہ ہے کسی بھی جاری رہنا چاہیے. ہاں اس کو قاعدے سے اصول سے رکھنا چاہیے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے آپ حضرات کو بھی. وہاں پر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.